نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقرنا كتواتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين آمنت بالله صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ سارے احباب آقا کی بارگاہ میں ہدیت پیش کریں صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کی سورۃ الاعراف میں سے کل جمعے کے دن قوم عاد کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی یہ آیہ مبارکہ قوم سمود کے حوالے سے ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی اس کو قوم سمود کہتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام جب اللہ کی توحید کا پیغام انہوں نے لوگوں تک پہنچایا اس کی وحدانیت کا تذکرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا اپنی قوم کے سامنے پیش کیا اور دعوت دی لوگوں رب فقط ایک ہے رب فقط ایک ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہی اللہ ہے جو ساری کائنات کو تخلیق فرمانے والا ہے اور وہی اللہ ہے جس نے طبق در طبق 7 آسمان بنائے اور جس نے زمین کو تخلیق فرمایا آؤ سب کچھ چھوڑ کر اس ایک اللہ کی عبادت کیا کرو اس ایک اللہ کی عبادت کیا کرو تو اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا فرمایا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اس کی وحدانیت کا پیغام دے رہے ہیں تو ہمارا ایک مطالبہ ہے اس مقام پر پتھر تھے بہت بڑی چٹان تھی انہوں نے کہا کہ اس چٹان سے یہ جو چٹان پڑی ہے اس چٹان سے آپ کوئی ایسا معجزہ اخذ کریں ایک ایسی اونٹنی کو نکالیں کہ نہ صرف وہ خود اونٹنی ہو بلکہ وہ نکلتے ہی ایک نیا بچہ بھی جنے اس حالت میں ہو وہ اونٹنی جب زہر ہوگی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں گے قربان جائیں اللہ اپنے انبیاء کو قوتیں عطا کرتا ہے وہ طاقتیں عطا کرتا ہے وہ روحانی مرتبے عطا کرتا ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے یہ سوال قوم نے کیا تو آپ نے اسی وقت بلا تاخیر اپنے ہاتھ کا اشارہ چٹان کی طرف فرمایا اور وہ چٹان شک ہو گئی وہ چٹان پھٹ گئی
مقام پر اس نے ایک بچہ بھی جنا، اس نے ایک بچہ بھی جنا۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ بدبخت قوم یہ سب کچھ دیکھ کر پھر اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے، پھر اپنا وعدے سے پھر گئے، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ تو وہ اونٹنی جب آ گئی تو وہ ان کی کھیتیوں میں، ان کی کھیتوں میں چرتی تھی۔ تو اس مقام پر، اس بستی میں ایک تالاب تھا کہ پہاڑوں کا پانی، چشموں کا پانی وہ اس تالاب میں جمع کیا کرتے تھے، اکٹھا کیا کرتے تھے، اس پانی کو اس تالاب میں ذخیرہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، حضرت صالح علیہ السلام نے، یہ اونٹنی چونکہ معجزہ کی اونٹنی ہے، یہ کوئی عام اونٹنی نہیں ہے، یہ اونٹنی معجزہ کی اونٹنی ہے، اللہ کے نبی سے جو معجزہ صادر ہوا اس کی یہ اونٹنی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کریں، ایک دن آپ پانی لے لیا کریں اور ایک دن پانی کے اونٹنی پیا کریں، ایک دن یہ پانی اونٹنی پیا کرے۔ انہوں نے منظور کر لیا، کہا ٹھیک ہے۔ تو وقت گزرتا گیا، اس دن گزرے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ یہ اونٹنی سارے کا سارا پانی پی جاتی ہے، سارے کا سارا پانی، اور ہمارے حصے میں فقط ایک دن بچتا ہے، ہم اتنے زیادہ کثرت میں لوگ ہیں، یہ پانی ہماری ضروریات کو پورا نہیں کرتا، لہذا ایسا کریں کہ ان کی اونٹنی کو ذبح کر دیں، ان کی اونٹنی کو ذبح کر دیں۔ انہوں نے آپس میں مشاورت کی، تو جب مشاورت کی تو ان کی مشاورت کے بعد ایک ایسا شخص تھا قدار بن صالح، کیا نام تھا؟ قدار بن صالح، پست قد کا آدمی تھا، آنکھیں اس کی بھوری تھی، رنگ اس کا سرخ تھا، اور ایک زناکار عورت کا بیٹا تھا۔ اس نے یہ کیا کہ ان سب کی مشاورت سے کہ میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو میں ذبح کروں گا، وہ اس بات پر راضی ہو گیا۔ اس بدبخت نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی گوچیں کاٹ ڈالی، ٹانگیں کاٹ ڈالی، اور اس کو بعد میں ذبح کر ڈالا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے یہ پورا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ جو قدار بن صالح تھا، فآکر الناقہ تھا، اس نے اس ناکہ کی، اس اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالی، اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ فآکرہ کا لفظ اونٹنی کی ٹانگوں کو کہتے ہیں، اور یہ ذبح کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس نے جب کوچے کاٹ ڈالی اور اس کو ذبح کر دیا، اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قتل کے درپے ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ایسا نہ کریں، اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا، وہ مالک، وہ خالق بڑا غفور الرحیم ہے۔ تم نے جو کہ یہ اقرار کیا تھا کہ اگر یہ اونٹنی اس سے نکل آئے تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیونکہ وہ وعدہ کر کے اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے۔ جب وعدے سے منحرف ہو گئے تو اس کا ذکر قرآن مجید نے سورۃ الاعراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، پس ناکہ کی کوچیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اپنے رب کے حکم سے بغاوت کی، اپنے وعدے سے پھر گئے، اور کیا کہنے لگے؟ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ کہنے لگے کہ اے صالح علیہ السلام، آپ وہ عذاب لے آئیں جس کا ہم سے وعدہ فرماتے تھے، اگر آپ رسول ہیں۔ ان کنت من المرسلین، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس
عذاب کو لے آیا، اس عذاب کو جب انہوں نے یہ گستاخی کی، اللہ رب العزت کی ذات کو جلال آ گیا۔ یہ سب کچھ وہ کرتے گئے۔ اللہ کریم نے جب اپنا عذاب بھیجا تو زمین میں زلزلہ وقع ہو گیا، زمین ہلنے لگ گئی، زلزلہ طاری ہو گیا، اور ان کی جتنی عمارتیں تھیں، ان کے جتنے محلات تھے، وہ سارے کے سارے نیست و نابود ہو گئے، وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، اور ان کا کچھ باقی نہ بچا، ان کا کچھ باقی نہ بچا۔ جب وہ ساری قوم ختم ہو گئی، وہ لوگ مر گئے، تو حضرت صالح علیہ السلام کے قلب پر بڑا رنج ہوا، آپ کو بڑا دکھ ہوا۔ تو جب آپ کے قلب منور پر دکھ ہوا، اس وقت آپ نے مجھ سے منہ پھیر لیا، اس قوم کی لاشوں کو دیکھ کر، ان مردوں کو دیکھ کر، کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس کو میں اصلاح کے لیے سمجھاتا رہا، اللہ کی توحید کی دعوت دیتا رہا، مگر یہ بدبخت لوگ اس کی توحید کو ماننے سے انکار کرتے رہے، اس کی الوہیت کو ماننے سے انکار کرتے رہے۔ جب وہ سارے مر گئے، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، اس مقام پر ان لاشوں سے، یہ بڑا خاص نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے یہ بات فرمائی کہ ان مردوں کو حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا تو اس وقت آپ نے ان سے یہ فرمایا، ان کی لاشوں کو دیکھ کر قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ آپ نے اپنی قوم سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے اس مالک کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے، اس پروردگار کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے، اور میں آپ کے لیے بھلا چاہتا تھا، آپ کی بھلائی چاہتا تھا، لیکن آپ بھلائی کا حکم دینے والوں کو پسند نہیں کرتے، جو لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں ان کو پسند نہیں کرتے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات اس مقام پر بیان فرمائی کہ جہاں وہ مردے تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اردو سے خطاب فرمایا، اور آپ منہ پھیر کر واپس چلے گئے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ پہلے وقت میں ایک بدترین شخص تھا، اور وہ کون شخص تھا؟ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص تھا کہ جس شخص نے قدار بن صالح حضرت صالح علیہ السلام کی گھٹنی کی گوجے کاٹی تھی، اور فرمایا کہ آج کے بعد میں ایک ایسا بدترین بدبخت ہوگا، حضرت علی شیر خدا کو فرمایا جو تیرا قاتل ہوگا، جو تیرا قاتل ہوگا، جو آپ کو شہید کرے گا، وہ بدبخت ترین اس دنیا کا انسان ہوگا۔ عزیز دوستو، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، ان لوگوں نے ایک اللہ کے نبی کی اونٹنی کے ساتھ گستاخی کی تو رب کو جلال آ گیا۔ اللہ پاک نے اس قوم کا ایک بچہ، آج پوری روئے زمین پر اس قوم کا کوئی نام و نشان تک باقی نہ رہا، اس لیے کہ اس قوم نے اللہ کے نبی کی اونٹنی کی بارگاہ میں گستاخی کی تھی، اس کو شہید کیا تھا، اس کو مارا تھا، اس کو قتل کر دیا تھا۔ لیکن عالم تصورات میں ذرا چلے، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، ذرا تصور کریں ان بدبختوں کا کہ جنہوں نے امام الانبیاء کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا۔ کربلا کے میدان میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا، جس کے متعلق میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، جس حسین کو آقا کریم علیہ السلام اپنے کندھوں پر سواری کرایا کرتے تھے،
وہ حسین جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی استاد تھا، وہ بدبخت لوگ کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں